السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ آج اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے قرآن مجید کا یہ 10واں پارہ ہے اور سورہ الانفال ہے۔ آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک 5 آیات پہلے میں تلاوت سناؤں گا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَاعْلَمُوا جان لو، انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ، جان لو کہ اگر مال غنیمت ملے کسی چیز سے تو اللہ کے لیے اس میں سے ہے 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقانی فیصلے کے دن میں، یوم التقى الجمعان جب دو جماعتیں آپس میں بھڑیں، لڑائی کی انہوں نے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم ادھر والے کنارے میں تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور تم سے پیچھے نیچے یعنی وہ قافلے تھے، ولو تواعدتم اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، تلفتم فی المیعاد تم وعدے میں اختلاف کرتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے مقررہ مدت تک وہ ہونا تھا، وہ ہو چکا تھا۔ لیہلک من ہلک عن بینۃ، اور جو ہلاک ہو وہ ہلاک ہو ایک حجت پر، قیام حجت کے لیے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ اور جو جیوے زندہ رہیں وہ بھی ایک قیام حجت کے بعد، یعنی جو ایک حجت کے بعد وہ زندہ رہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے
جاننے والے ہیں۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کو، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ نے تم کو ان یعنی کافروں کو تمہیں خواب کے اندر دکھایا، قلیل تھوڑے، یعنی تمہیں خواب آئی، یعنی کس کو خواب آئی؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھا کہ جو کافر ہیں وہ تعداد میں کم ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر تم کو دکھاتا کہ وہ بہت زیادہ ہیں، لَفَشِلْتُمْ، البتہ تم پھر پھسل جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب میں دکھایا کہ کافر قلیل مقدار میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم تم کو دکھاتے زیادہ تعداد میں، لفشلتم، تم پھر پھسل جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، تو پھر اس معاملے میں تم جھگڑا کرتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اب دیکھیں جو مسلمان صحابہ کرام، ان کو خواب آئی، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کافروں کی تعداد بہت کم ہے، اور کافروں کو اللہ نے دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، لہذا مقابلے کے لیے نکلو۔ اللہ کہتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کو مخاطب صحابہ کرام کو، اللہ کہتے ہیں اگر ہم تم کو دکھاتے کہ کیا ہے وہ زیادہ ہیں، تو تم پھسل جاتے، پھر تم نمردی بزدلی کرتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم اس کام میں پھر جھگڑا کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ نے تمہیں اس چیزوں سے بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور جب تم کو دکھلائی وہ فوج، یعنی کافروں کی فوج، اذ التقیتم، جب تمہیں ملی، جب تمہارا مقابلہ ہوا، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلا، تھوڑی، ویکللکم فی اعینہم، اور تمہیں اللہ نے یہ کیا ہے قلیل دکھایا، تھوڑے دکھایا ان کی آنکھوں کو، کافروں کو۔ کافر سمجھے یہ تو تھوڑے سے ہیں، ان کو کچل دیں گے تاکہ وہ بھی آ جائیں، پیچھے نہ رہیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، کان مفعولا، جو ایک مقررہ وقت میں پورا ہو کر رہنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ کی طرف پہنچتے ہیں، یعنی کاموں کے انجام اللہ کے پاس ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب ملو تم ایک جماعت سے، جب ایک جماعت کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو، جنگ ہو، بھیڑ ہو، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ وہ اللہ ذوالجلال تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ میرے بھائیوں، یہ 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور 10ویں پارے کی پہلی 5 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور سورہ انفال کی جو آیت نمبر ہے 41 سے 45 تک، یہ 5 آیاتیں میں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات کو جو ہے آپ خود بھی یاد کریں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے موبائل میں جتنے واٹس اپ نمبرز ہیں، سب نمبروں میں یا گروپ ہیں واٹس اپ کے، ان میں یہ ہمارا پروگرام شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے جو قرآن سیکھے گا، ثواب آپ کو ہوگا۔ اور اسی طرح تمام خواتین و حضرات جو میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میں اللہ کی مہربانی سے اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں، جس میں ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین بنا رہا ہوں، اور میں بہت بڑا ایک ادارہ بنا رہا ہوں جس میں ہماری بیٹیوں بہنوں کو اور ہمارے بیٹوں کو، اس میں پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک ہم قائم کریں گے، تاکہ ان کو اسکول کی بھی تعلیم دیں، ساتھ مدرسے کی بھی تعلیم دیں، اور ساتھ امت وحدت کا کام کریں۔ تمام مسلکوں سے نکل کر آپ قرآن اور حدیث پر سب کو جمع کرنا ہے۔ ہمارا کعبہ ایک،
مکہ ہمارا ایک، مدینہ ایک، نبی ایک، قرآن ایک، حدیث ایک۔ اللہ نے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث اور ہمارا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک امت کے لیے کام کریں، ہم امت کے لیے کام کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مجھے جو بھی پاکستان، عرب ممالک اور یورپین کنٹریز سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ میں اسلام آباد کے اندر 6-7 ایکڑ جگہ لینا چاہتا ہوں، اس میں ادارہ بہت بڑا بنانا چاہتا ہوں۔ تو جو میرے بھائی اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہتے ہیں، کوئی 5 مرلے، 10 مرلے، 1 کنال یا 1 ایکڑ جتنی کچھ جگہ خرید کر ادارے کے نام پر لگانا چاہے، وقف کرنا چاہے، تو میری گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور جو اس کی تعمیر کے لیے خرچ کرنا چاہیں اور جو ماہوار اس کے اخراجات ہیں اس کے لیے جو حصہ ڈالنا چاہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ایسا کام کر جائیں کہ اللہ، ہم دنیا میں ابھی ہماری زندگی ہو، اللہ پہلے ہمارا جنت میں گھر تیار کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اور اسی طرح ہم ادارہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ہمارے بچوں کو سکول کی تعلیم اور دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ یقین کریں، بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی کے ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو اس کی اولاد، بیٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نماز جنازہ نہیں آتا۔ باپ ماں کے فوت ہونے کے بعد دکان، مکانے، جائیداد، کوٹھیاں، کاروں کے وہ مالک بن جاتے ہیں، لیکن جو ان کا باپ دنیا سے جا رہا ہے، اس کی جو آخری دعا ہے، اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی۔ تو میں اس طرح سے محنت کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو سکول کی تعلیم بھی دیں، ان کو ڈاکٹر بنائیں، ان کو انجینئر بنائیں، ان کو جدید تعلیم دیں، بیٹیوں کو ٹیچر بنائیں، لیڈی ڈاکٹر بنائیں، اور اس کے علاوہ فوج میں، ایئر فورس میں بیٹیوں کو بھی لے کر جائیں، بیٹوں کو بھی لے کر جائیں، اور ساتھ ان کے سینوں کے اندر قرآن ترجمے کے ساتھ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کے سارے مسائل ان کو آتے ہوں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو میرے بھائیو، جو بھی افراد مجھے پاکستان سے، یورپ سے اور اسی طرح عرب ممالک سے دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب سے، دبئی سے، بحرین سے، تو جو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ مکمل نہیں، آپ 5 مرلے جگہ لے دیں، 10 مرلے دے دیں، 1 کنال دے دیں، 1 ایکڑ دے دیں، تو انشاءاللہ تعالی جو پیسوں کی صورت میں جتنا کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہے، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، میری یہ کوشش ہے کہ ایک ادارہ میں نے بنانا ہے، اس کے بعد میں نے ایک بڑی یونیورسٹی بنانی ہے، پھر راول پنڈی اور اسلام آباد کے جتنے ہمارے بھائی ہیں ان کو میں نے تیار کرنا ہے۔ 100 مساجد اسلام آباد میں اور 100 ادارے اور مساجد راول پنڈی میں، یہ میں انشاءاللہ ایسے ساتھی تیار کروں گا، وہ خود بنائیں گے، اور 1 یونیورسٹی میں بناؤں گا، اور پھر 4 یونیورسٹیاں اور میں ساتھی تیار کروں گا کہ ہم اسلام آباد اور راول پنڈی میں میٹرک تک اور یونیورسٹی حد تک اتنے ادارے قائم کریں تاکہ پورے علاقے میں بچوں کو دین کی اور دنیا کی دونوں تعلیموں سے روشناس کرایا جائے۔ آپ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تعالی، آپ میرا ساتھ دیں گے اور ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، پہلے اسلام آباد کے اندر، پھر پاکستان کے تمام شہروں کے اندر، پھر تمام ملکوں کے اندر، کہ اللہ ذوالجلال اپنے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔